21واں پارہ ہے، سورۃ السجدہ، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات، ان کا یقینی علم اللہ کو ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نازل شدہ ہے، کسی قسم کا شک اس میں نہیں، من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ کے رکھا ہے، بنا کے رکھا ہے۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو سچی کتاب ہے تیرے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما، تاکہ تم ڈراؤ ایسی قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبل، کہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، شاید یہ لوگ ہدایت پاوے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندازے کے مطابق وقت میں، ثم استوی علی العرش، اور پھر عرش پہ قائم ہو چکے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی کارساز، کوئی سفارش نہیں۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لے رہے ہو؟ یدبر الامر، ہر امر کی تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، خود بخود، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر وہ اس کی طرف چڑھ جائے گا، فی یوم، ایسے دن کے اندر، کان مقدارہ الف سنہ، جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ ماقبل سورۃ سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ماقبل شکر گزار بننے کا ذکر تھا۔ اس سورہ سجدہ کے اندر طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ بندہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کرے، کہ اللہ کے شکر کے لیے، ادا کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر عمل اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اس لیے اس سورت کے اندر چونکہ سجدے کا تذکرہ ہے، اس کو سورہ سجدہ کہتے ہیں۔ ایسے قرآن کے اندر اور بھی جگہوں پہ سجدہ ہے، لیکن اس سورت کے اندر خاص انداز پہ سجدے کا حکم کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ اور یہ سورہ سجدہ مکی سورت ہے، اور یہ بات پہلے واضح ہو گئی ہے، جب کسی سورت پر حکم لگایا جائے کہ یہ مکی سورت ہے تو اس میں 3 قسم کے مضامین بنیادی طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ توحید بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا مضمون رسالت ہے، اور تیسرا مضمون وہ
آخرت بعث بعد الموت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی ایک صورت ایسی ہے کہ وہ 30 آیات پر مشتمل ہے، اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دے گی۔ تو وہ صورت جو 30 آیات پر مشتمل ہے، ایک صورت سورۃ الملک ہے تبارک الذی، اور دوسری صورت یہ سورہ سجدہ ہے، اور تیسری صورت سورۃ الفجر ہے۔ اس لیے ان 3 صورتوں کی تاثیر کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کو قبر کے عذاب سے نجات دینے والی صورتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یا رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورۃ الملک ان صورتوں کی تلاوت کر کے آرام فرماتے تھے۔ ویسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ سورہ سجدہ اور سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان بھی اس کو کہتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، 29ویں پارے کے اندر یہ 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جمعہ کے دن پڑھتے رہتے تھے۔ ہمارے ہاں اس کی تلاوت کے لوگ کہیں گے بہت لمبی نماز پڑھا رہا ہے، جی مولوی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صورت کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں اس صورت کو روزانہ کے اعتبار سے اپنے معمول میں ایڈ کر لیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ شروع کی جو حروف ہیں، ان حروف کا جو یقینی معنی اور مطلب ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ علماء نے اپنی طرف سے ایک رائے کا اظہار کیا ہے، وہ یقینی نہیں ہے، ظنی چیز ہے، ان کا ایک گمان ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، بس ہم نے یقین یہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ بھی انسان کی آزمائش ہے کہ اپنی تحقیق کو بھی ایک حد تک محدود کر لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے سامنے یہ جو کتاب پڑی ہوئی ہے تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل شدہ کتاب ہے، اور من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے، مخلوقات کو پالنے والے رب کی طرف سے یہ نازل شدہ کتاب ہے۔ بیچ میں سے ایک جملہ ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں، اس کے تمام مضامین یقینی مضامین ہیں، کوئی قسم کے شک اور تردد کے اس کے اندر احتمال ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ یقینی کتاب، یقینی مضامین، اور یہ واقعی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ یہ اس پیغمبر کا اپنا کوئی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کی طرف سے ایک بنایا گیا کلام ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، تو یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ام یقولون افترا، اللہ جل شانہ تردید کرتے ہیں ان لوگ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس پیغمبر نے اپنی طرف سے بنا کے رکھا ہے یہ کلام؟ بل هو الحق من ربک، اللہ فرماتے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کا تو حال یہ ہے کہ آپ کے مابین زندگی گزار چکا ہے، نہ کسی سے کچھ پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے، امی ہے، اور کلام ایسا فصیح اور بلیغ پیش کر رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ جیسا کلام پیش کرو۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ایک امی ان پڑھ شخص کوئی فصیح اور بلیغ کلام پیش کر لے تو یہ اس کا اپنا کلام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا کلام ہے۔ ام یقولون افترا، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے اپنی طرف سے بنا کے رکھا ہوا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بل هو الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے ایک حقیقی سچی کتاب ہے۔
اور یہ تیرے رب کی طرف سے، رب کا لفظ اس بات پہ دلالت کرنے والا ہے کہ جس رب نے تجھے عدم سے وجود میں لایا اور ماں کے پیٹ میں پال کے رکھا اور ماں کے پیٹ سے نکال کے دنیا کے اندر لایا، جس طرح ظاہر کے اعتبار سے تیرے بدن کی نشوونما کے لیے دنیاوی زندگی کے ظاہری اسباب کو عام فرمایا، تو تیرے باطن کی نشوونما کے لیے، تیرے دل کے نشوونما کے لیے اور دل کے اصلاح کے لیے اور دل کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرنے کے لیے، دل کو منور کرنے کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے باطنی نعمتوں سے تمہیں نوازا، جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کی بعثت فرمائی اور پیغمبر کو اپنی طرف سے یہ کتاب رہبر رہنمائی کے طور پر عطا فرما دی۔ یہ تمہاری تربیت کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے اور قرآن کے نزول کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے ان لوگوں کو، مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، شاید یہ لوگ ہدایت پالے، یعنی جن کے اندر طلب موجود ہے، تڑپ موجود ہے، فکر مند ہے ہدایت یافتہ بننے کے لیے، تو یہ قرآن اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے شروع میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، قرآن کامل درجے کی ہدایت دینے والی کتاب ہے، لیکن جو ہدایت طلب کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے باعث ہدایت ہے، جن کے اندر شوق اور رغبت موجود ہو، جذبہ موجود ہو، جو الٹا قرآن کا انکار کرنے والے اور پیغمبر کا انکار کرنے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے کبھی یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ویسے اللہ نے عام طور پر ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہر انسان کے لیے، چونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت بنو اسماعیل کے اندر، تو عرب کے اندر پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اور بنو اسحاق کے اندر اللہ نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی بعثت فرما دی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرانے کی آواز کی طرف پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اس لیے عرب یہ پیغمبری سے اور پیغمبر سے بالکل ناآشنا تھے، اور چونکہ یہود نصارہ بنی اسرائیل اہل کتاب وہ نبوت سے آشنا اور پیغمبروں سے آشنا تھے، اس لیے یہ عرب بھی جب کوئی مسئلہ مذہبی آتا تو یہ یہود نصارہ کے پاس جاتے، پوچھتے واقعی یار اس طرح کی کوئی بات ہے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے اہل کتاب کو قرآن پاک کے اندر مخاطب ہو کے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے لوگو، اے اہل کتاب، یہ تو عرب کی سرزمین پر پہلی مرتبہ یہاں پر ایک پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے، یہ ناآشنا لوگ ہیں، اور آپ کے درمیان پہلے سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہو گئی ہے، یہ لوگ آپ سے پوچھنے آئے تو آپ انکار کرنے والے نہ بنے، تم پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ گے تو تمہاری وجہ سے یہ بھی انکار کر بیٹھیں گے، تم انکار نہ کرو۔ بہرحال اللہ الذی خلق السماوات والارض، قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے بعد قرآن کا سب سے بڑھ کر موضوع کہ اس کائنات کے نظام کو بنانے والے ایک اللہ ہے۔ جب اس کائنات کے نظام کو بنانے والا ایک اللہ ہے، اس کائنات کے نظام میں معبود برحق وہ ایک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ دل میں ایک اللہ کی عظمت اور محبت کو پیدا کر دے اور ایک اللہ کا پابند بن کر چلے، کائنات کے اس نظام میں اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق سے کوئی اثر دل کے اندر نہ لے۔ یہ انسان کے لیے سب سے بڑھ کر چیلنج ہے اس دنیا کے اندر، کہ ظاہر کے نقشے سے اثر لے کے اپنے دکان سے اور اپنے کاروبار سے اور اپنے پیسے سے اور اپنی ہوشیاری سے اور اپنی ڈگریوں سے
اور اپنی حکومت اور وزارت اور سلطنتوں سے یہ اثر لے کر دنیا کی زندگی گزار رہا ہے، یا یہ اللہ کے امر سے اثر لے کر دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے؟ بار بار یہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ہے جس نے بنایا آسمانوں کو، جس نے بنایا زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن کے مقدار کے اندازے کے برابر وقت میں۔ اللہ جل شانہ کن فیکون ہے، وہ جب چاہے اس کا ارادہ ہی وجود ہے، لیکن انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے کہ کام کے اندر جلدی نہ کرو، تدبیر کرو، انتظام کرو اور تدبیر کے ساتھ اپنے امور کو چلاؤ، ایک ترتیب دو امور کو۔ اللہ جل شانہ نے اس واسطے 6 دن کے مقدار کے برابر وقت میں زمین اور آسمان کے نظام کو پیدا فرمایا۔ اس آسمان کا کوئی وجود نہیں اور زمین کا کوئی وجود نہیں، کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے امر سے اس کو بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ جل شانہ عرش پر قائم ہوئے، کما یلیق بشانہ، اپنی شان کے موافق جیسے اللہ نے۔ بس مراد کیا ہے؟ اللہ نے کائنات کے نظام کو بنایا، لیکن اس کائنات کے نظام میں وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ کائنات کے نظام کا لگام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے اختیار میں رکھا ہے، بنانے والے بھی اللہ، چلانے والے بھی اللہ۔ اللہ چاہے تو دن آئے، اللہ چاہے تو رات آئے، اللہ چاہے تو گرمی، اللہ چاہے تو سردی، اللہ ذرہ برابر دیر ہی نہیں لگتے۔ ایسا سخت گرمی کا موسم ایک ہی ہوا چلائے، کسی ایسی کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ بارش برسانے والے اللہ اور زمین سے غلہ لگانے والے اللہ، اس کائنات کے نظام کو بنانے والے اور اس کے اندر تصرف کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی اللہ کے ساتھ اس میں شریک جس نے ذرا برابر کوئی مخلوق پیدا کی ہو؟ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما لکم من دونہ من ولی، اے دنیا کا انسان سنو، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں، تمہارے کام کو بنانے والا وہی اللہ ہے، تمہارا مددگار اور دوست وہی اللہ ہے، ولا شفیع، اس کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں۔ اس لیے ہر آن ہر گھڑی اس اللہ کو ساتھ لے کر چلنے والے بن جاؤ، اس اللہ کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس اللہ کو کبھی نہیں بھولنا۔ انسان دنیا میں آتا ہے اور یہ جب جوانی پہ آتا ہے اور یہ 2-4 پیسے کا مالک بن جاتا ہے تو پھر یہ دنیا والوں کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے، فلاں میرا کام نکالے گا اور فلاں میرا کام نکالے گا اور فلاں میرا کام پورا کرے گا اور یہ میری مدد کرے گا اور یہ میرا کام آئے گا۔ تو یہ دنیا والوں کے ساتھ دوستی لگانے میں یہ کوشش کرتا رہتا ہے، حالانکہ جو ذات انسان کے سارے کام کو بنانے والی ہے، انسان اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے، انسان کا سب سے بڑھ کر دھوکہ ہے۔ اسے اللہ فرماتے نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی سفارش، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لے رہے اللہ کی ان باتوں سے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، تمام امور جتنے بھی ہیں ان کو ترتیب دینے والی ذات اللہ ہے، ان کا انتظام اللہ چلاتے ہیں۔ من السماء الى الارض، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین تک کے سارے امور اللہ چلاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، اور ہم زمین والے زمین پر نظام کو آسمان والے کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق ٹھیک کر لو، زمین کا نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے آسمان والوں کو جوڑا، اوپر سے احکام آتے ہیں، حالات تو اوپر سے آتے ہیں، ہم نیچے کے حالات کو
ادھر سے گارڈز کی اور سیکورٹی کا نظام چلاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، لیکن جب تک اوپر والے کے ساتھ رابطہ ٹھیک نہیں ہوگا زمین کا کوئی نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے اوپر سے آتا ہے اور نیچے سے پھر اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سمجھائے ثم یعرج الیہ فی یوم، اور یاد رکھنا ہر چیز کو اللہ ترتیب دے رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں آسمان سے زمین کی طرف، اور زمین سے سارے امور واپس اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، اس دن میں کان مقدارہ الف سنہ، کہ جس کا اندازہ 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون، جو تم شمار کرو۔ تم دنیا کی گنتی میں لگے ہوئے ہو، جو نظام تم دنیا کے اعتبار سے چلا رہے دن رات کا، تو تم جو 1000 سال گن لو گے اللہ کے ہاں اس 1000 سال کے برابر ایک دن ہے، اور یہ سارے امور واپس اس دن کے اندر اوپر چلے جائیں گے۔ اس لیے اس آیت کے حوالے سے علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ آسمان سے کام کو ترتیب دیتے، امور کو ترتیب دیتے ہیں، لیکن دنیا میں اس کے وجود میں 1000 سال لگ جاتے ہیں، 1000 سال لگ جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں دنیا کے وجود کب سے ہے، اور دن بدن انسان دیکھتا رہتا ہے حالات کے اندر تغیرات کو دیکھتا رہتا ہے، کب سے سسٹم چل پڑتا ہے اور کب کسی چیز کو وجود حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ان تمام امور کو تدبیر دینے والے، اور یہ سارے کے سارے چیزیں واپس اللہ کی طرف جانے والی ہیں پھر قیامت کے دن۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب نازل شدہ ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، من رب العالمین، مخلوقات کو پالنے والے رب کی طرف سے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس نے اپنی طرف سے بنا کے رکھی ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ سچی کتاب ہے تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ تو ڈرائے اس کے ذریعے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی پیغمبر من قبلک، آپ سے پہلے۔ اسے قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت نامہ ہے، اس سے ہدایت لینی ہے۔ لعلہم یہتدون، شاید یہ لوگ ہدایت پاوے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندازے کے برابر وقت میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ قائم ہوئے اپنی شان کے مطابق۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے اس کے سوا تمہارے لیے کوئی دوست اور کوئی سفارشی۔ افلا تتذکرون، کیا تم اس سے نصیحت نہیں لے رہے ہو؟ جس کا اللہ ولی بن جائے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، جو رب کو تو رب مان لے، اس کی مان کے تو چلے، وہ فرماتے پہلے دنیاوی زندگی کے اندر ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور پھر آخرت میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے ہر چیز کا، آسمان سے لے کر زمین تک۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر وہ چیز اوپر کی طرف جاتی ہے ایک ایسے دن کی طرف، ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنہ، جس کا اندازہ 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کرتے رہتے ہو۔ صدق اللہ۔